کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، بلکہ کثیر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ نہ دیوار کے پیچھے کے علم ہے نہ آگے کا علم ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی نہیں دیے، یہ بھی کچھ بکواسات کرتے ہیں۔ آئیے یہ جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اس میں تینوں ہی چیزیں ختم ہو جائیں گی کہ حضور کو اختیار ہے کہ نہیں ہے، حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، حضور کس کس کو عطا کر سکتے ہیں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں غالباً 40 یا 70 آدمی جا رہے تھے۔ تو ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر کوئی سایہ نہیں تھا اور نیچے ریت ہے، ریگستان میں پہنچے ہوئے تھے، نیچے ریت ہی ریت ہے، تو ریت بھی بڑی گرم ہے، بہت لو چل رہی ہے، گرمی بڑی ہے۔ تو وہ جو قافلے والے تھے نا، ان کے پاس ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اب ان کو بھوک اور پیاس بڑی لگی ہوئی ہے۔ تو پیاس کی وجہ سے ان کے جانور جو تھے وہ نیچے بیٹھ گئے، چل نہیں پا رہے۔ وہ جو شخص تھے 40 یا 70، وہ بھی نیچے اتر کر بیٹھ گئے اور اپنی موت کو یاد کرنے لگ گئے۔ تو وہ قافلے والے کہتے ہیں ہم سب اپنی موت کو یاد کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک ایسی ہستی ہمارے پاس آئی جس کو دیکھ کر ہماری بھوک بھی ختم ہوگی، پیاس بھی ختم ہو گئی، ایسی ہستی آئی۔ اب وہ ہستی کون سی ہے؟ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے غلامو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، آپ کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر حضور کو علم غیب ہی نہ ہوتا، حضور کو اپنے دیوانوں کی خبر ہی نہ ہوتی، تو یہ بھی سوال کر سکتے تھے نا کہ اے قافلے والوں، اپنے جانوروں کو اذیت کیوں دے رہے ہو اور اپنے آپ کو کیوں اذیت میں ڈالا ہوا ہے؟ اتنی گرم ریت ہے، آپ کے جانور بھی نیچے بیٹھے ہیں، آپ بھی نیچے بیٹھے ہو۔ یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو، کیا ہوا ہے؟ لیکن حضور نے آتے کیا فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے۔ وہ قافلے والے حیران ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کا چہرہ دیکھا نا، ہماری بھوک اور پیاس اسی وقت ختم ہو گئی تھی، پر ہم حیران تھے کہ حضور کو کیسے پتا چلا کہ ہم پیاسے ہیں، بھوکے ہیں۔ بہرحال وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں بڑی شدت کی پیاس لگی ہے، بھوک بھی لگی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بتانے لگا ہوں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کریے گا، حضور نے فرمایا وہ جو سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں نا، اس پہاڑی کے اوپر جاؤ، وہ جو سامنے ٹیلا ہے اس کے اوپر جاؤ، اس کے پیچھے ایک غلام آ رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، وہ اونٹنی پر سوار ہوگا، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص ہمارے جیسے ہوتے، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا حضور، ہمیں تو بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، ہم تو چل نہیں پا رہے، آپ ہمیں ٹیلے پہ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا، انہوں نے جب حضور کا حکم سنا اور فوراً ٹیلے پہ پہنچے۔ ان میں 3-4 بندے گئے تھے، ٹیلے پہ پہنچے، انہوں نے جب نظر نیچے ماری نا تو واقعی ایک سیاہ غلام آ رہا تھا جس کا رنگ کالا تھا، اونٹنی پر سوار تھا، ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ تو جب اس کو دیکھا تو فرمایا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ وہ جو کالے رنگ کا غلام تھا وہ پہلے مسلمان نہیں تھا، اسی حدیث پاک میں وہ مسلمان ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں۔
اس کو کہا کہ تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ بہرحال وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیے، کتنا اختیار ہے میرے حضور پر، میرے حضور کے پاس۔ آپ نے فرمایا اے غلام، یہ جو تیرے پاس مشکیزہ ہے نا، یہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی پلانا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نبی ہو کر یہ تمہیں بتاتا ہوں، یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو جتنا پانی دے گا اتنا ہی تجھے واپس ملے گا، جتنا پانی دے گا اتنا ہی واپس ملے گا۔ وہ بندہ اور حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور پانی میں جتنا دوں گا آپ اتنا مجھے واپس کریں گے؟ یہاں پر تو کوئی نل بھی نہیں لگا ہوا، کوئی ٹوٹی وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی، آپ اتنا پانی کیسے واپس کریں گے؟ حضور نے فرمایا پانی دینا تیرا کام ہے، اور اتنے کا اتنا پانی رکھنا اللہ تعالیٰ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ اچھا، وہ حیران ہو گیا کہ حضور نے یہ کیا بات کر دی ہے کہ اتنا ہی پانی واپس ملے گا؟ اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے اتنا پانی واپس کر دیں تو میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اچھا، حضور نے نا وہ مشکیزہ لیا، اپنی انگلی اس پانی کے اندر ڈال دی۔ پانی کے اندر جب ہاتھ لگایا تو قافلے والوں سے کہا کہ آؤ پانی پیو، آؤ پانی پیو۔ بہرحال وہ 40 یا 70 جو آدمی تھے، شخص تھے، انہوں نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اپنے برتن بھی بھر لیے۔ حضور نے اس شخص سے کہا کہ تم بھی پی لو، جس نے پانی دیا تھا اس غلام کو بھی کہا تم بھی پی لو۔ اچھا، اس پانی میں نا ایک اور بھی خصوصیت تھی۔ وہ پانی جب وہ لے کر آیا تھا نا، وہ شخص سیاہ فام غلام جو تھا، وہ پانی لے کر آیا تھا تو وہ پانی کھا رہا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا، لیکن حضور نے جب ہاتھ لگایا تو پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اچھا، اس شخص نے جب پانی کا ایک گھونٹ پیا، جو پانی لے کر آیا تھا غلام، اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک بات کا جواب تو دو، یہ پانی تو کھا رہا تھا، پینے کے قابل بھی نہیں تھا، اتنا میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ اس میں کس کا لگا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اس بندے نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے مصطفیٰ کے پاس کئی اختیارات ہیں، سارے اختیارات میرے محبوب کے پاس ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ رب نے سب کچھ تجھے دے دیا ہے، سب خزانوں کا مالک کیا ہے، جس کسی کو ملا جو ملا ہے میرے آقا یہ تیری عطا ہے۔ یا نبی تاجدار حرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو۔